اب انشاءاللہ ہم ایک عورت کے میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے جو غسالہ ہے، جو میت کو غسل دیتی ہے، ان کو غسالہ کہتے ہیں۔ غسالہ اپنے ہاتھوں میں گلو یا دستانے جو بھی ہے وہ پہن لے تاکہ عورت کو اپنے ہاتھوں سے ڈائریکٹ چھوئے نہیں۔ اب عورت کی عورت گلے سے لے کر پورے نیچے پیر تک ہے، مرد کی عورت ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک، لیکن عورت کی عورت گلے سے لے کر پورے نیچے پیر تک۔ تو ایک صاف کپڑا لے کر گلے سے پیر تک پورے جسم کو، میت کی پوری جسم کو اچھے طریقے سے ڈھانک دیں گے۔ اب جو عورت کے جو بال ہوتے ہیں، ان بال کو سر کے نیچے سے، نیچے کے جانب سے نکالتے ہوئے پوری بال کو آگے کی طرف کر دینی چاہیے، یعنی کہ بال نیچے نہیں رہنا چاہیے، پورے بال کو آگے کی طرف کر دینے چاہیے۔ اب اس کے بعد جو غسالہ ہے وہ میت کے جسم پر جو بھی کپڑے ہیں ان کپڑوں کو اتار دیں گے۔ اور یہاں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ جب کپڑے اتارتے ہیں پہلے نیچے کی جانب کے کپڑے اور اس کے بعد اوپر کے حصے کے کپڑے، اور میت کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کے جانب رہنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو بھی کنوینئنٹ پوزیشن ہے اس طریقے سے لٹا کے میت کو غسل دے سکتے ہیں۔ اب بسم اللہ کہہ کر میت کو غسل دینا چالو ہوگا۔ کپڑے نکالنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے میت کے پیٹ پر تھوڑا سا ہلکا سا دبائے، زیادہ پریشر، زیادہ فورس نہیں استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے اوپر اگر ایک مکھی بھی بیٹھتی ہے تو اس کے لیے وہ پہاڑ کے مانند ہوتی ہے۔ اب برتن سے پانی لے کر جب عورت کو بھی غسل دیتے ہیں، عورت کے میت کو بھی، یہاں بھی برتن کی تعداد وتر کی تعداد میں ہونی چاہیے، یعنی کہ 3، 5، 7 وغیرہ۔ تو پہلے برتن سے پانی لے کر غسالہ سب سے پہلے میت کی عورت کو، یعنی کہ گلے سے لے کر پیر تک اس تمام حصے کو اچھے طریقے سے دھو دیں گے۔ اور جو غسالہ ہے ان کے ساتھ 2-3 عورتیں اور مدد کے لیے اگر ہیں تو یہ بہت آسان ہوگا اور مدد ہو جائے گی غسالہ کو۔ اور خاص ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے جو عورتیں غسالہ کے ساتھ ہیں کہ یہ عورت نہ دکھے، ہمیشہ ڈھکی ہونی چاہیے۔ تو عورت کے عورت کو گلے سے لے کر پیر تک، شرمگاہ آگے پیچھے وغیرہ سب صاف طریقے سے دھو دینے چاہیے۔ اب اس کے بعد جب پانی لے کر اپنے منہ میں، ناک میں، چہرہ جو جس طریقے سے دھوتے ہیں اسی طریقے سے ذرا منہ میں پانی، ناک میں پانی لینا، چہرے کو دھونا، کان میں کا جو میل ہے اس کو صاف کرنا، یہ تمام چیزیں کر دینی چاہیے۔ یہ سب ہونے کے بعد اب میت کو اس طرف کروٹ بدلے تاکہ اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ اوپر کے جانب ہو، اوپر کے جانب۔ اور یہ کروٹ بدل دے جب جو عورتیں وہاں موجود ہیں غسل دینے کے لیے خاص خیال رکھیں کہ کپڑا نہ ڈھلے، اور پانی لے کر سر سے پیر تک 3 بار سیدھی جانب میت کو اچھے طریقے سے بھگا دیں۔ اس طریقے سے جو زندہ انسان غسل لیتے وقت سیدھی جانب 3 بار پانی، لیفٹ سائڈ 3 بار اپنے جسم کو بھگاتے ہیں، اسی طریقے سے 3 بار جسم کو بھگا دینے چاہیے۔ پہلے رائٹ سائڈ پورا جسم اچھی طریقے سے بھگنا چاہیے، اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ، یعنی کہ اس طریقے سے کروٹ بدلے تاکہ جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ اوپر کی جانب ہو۔ اب سر سے لے کے پیر تک میں گزارش کرتا ہوں تمام میری بہنوں سے جو اس ڈیمانسٹریشن کو دیکھ رہے ہیں وہ غور کریں، ہر مرحلے پہ آپ غور کریں تاکہ انشاءاللہ کل آپ کے گھر میں جو بھی میت ہو اس میں بھی آپ خود سے یہ سب تمام چیزیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہو جانے کے بعد 3 بار لیفٹ ہینڈ سائڈ پورا جسم بھگا دینے کے بعد اب میت کو پھر سیدھا کر دیں گے۔ سیدھا کر اب دوسرا برتن لیں گے، اب دوسرے برتن میں کے پانی سے
پورا جسم جس طریقے سے عام طور پر ہم غسل لیتے وقت نہاتے ہیں سر سے پیر تک شیمپو صابن وغیرہ یہ سب لے کر ایک دم پورا جسم بال کو اچھے طریقے سے دھونا ہے پوری بال بھیگنی چاہیے شیمپو اچھے طریقے سے لگا کے ایک دم پورا مکمل جسم کو دھو دینا چاہیے اور یہ تمام حرکات کرتے وقت یہ ضرور خیال رکھیں کہ کپڑا نہ ہٹے عورہ ظاہر نہ ہو یہ بہت ضروری ہے جب ہم پورا جسم صاف طریقے سے دھو دیں گے اب آخری جو برتن ہے جس میں کافور بیر کے پتے اور جو بھی دوسرے خوشبودار چیزیں ہیں وہ ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے پانی میں ملا دیں کافور بیر کے پتے ڈال کر اچھا پانی میں ملا کر یہ پانی سے اب آخری بار پورے جسم کو نہلا دینا چاہیے پورے سر سے لے کر پیر تک پورا جسم مکمل طریقے سے یہ خوشبودار پانی سے دھو دینا چاہیے اب یہاں خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ جو آخری برتن ہے آخری جو بکٹ ہے وہ وتر کی تعداد میں یعنی کہ تیسرا ہوگا پانچواں ہوگا ساتواں ہوگا وغیرہ لیکن تعداد 4 6 8 ایسی نہیں ہونی چاہیے آخری برتن کی تعداد وتر کے آڈ نمبر میں ہونی چاہیے اب یہ ہونے کے بعد ایک صاف کپڑا یا توال لے کر میت کے جسم کو صاف طریقے سے پوچھ دیں گے سکھا دیں گے پورا جسم کو میت کے جسم کو سکھانے کے بعد اب عطر پرفیوم لے کر میت کے جسم پر لگا دیں گے اب جو یہ عورت کی میت کے جو بال ہیں یہ بال کو 3 لٹوں میں بانٹ دینا چاہیے یہ جو بال ہے یہ بال کو 3 لٹوں میں بانٹنا ہے 3 حصوں میں 3 لٹوں میں بانٹ کر بال کو نیچے کی جانب کر دینے کا ہے بال آگے کی سائڈ نہیں رہنا ہے بال کو نیچے کی جانب اب میت کو کفن پہنانے کا مرحلہ تمام حرکات میں یہ بالخصوص خیال رکھنا ہے کہ ہم جب بھی میت کو غسل دیتے ہیں ہرگز جو میت کی جو عورہ ہے وہ ظاہر نہ ہو ہمیشہ کپڑے سے عورہ ڈھکی ہونی چاہیے اور جو غسالہ کے ساتھ جو بھی عورتیں موجود ہیں جو بھی خواتین موجود ہیں وہ ہمیشہ یہ مدد کریں کہ کپڑا نہ ڈھلے اب جب کفن پہناتے ہیں اور جو کپڑا رکھ کر غسل دیے تھے وہ کپڑا جب ہٹاتے ہیں تو یہاں پر بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ عورہ نہ دکھے اب جب وہ کپڑا نکالتے ہیں جو غسل دیتے وقت میت کے جسم پر ڈالے تھے وہ کپڑا جب نکالتے ہیں تو بہت احتیاط سے آرام سے کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے آرام سے اس کپڑے کو باہر کھینچ دیں اب اس کے بعد پورے میت کے جسم کو کفن میں اچھی طریقے سے لپیٹ لیں عورت کے سر کو کپڑے سے ڈھانک دیں اور جو غسالہ ہے اس کے ساتھ کم سے کم اگر 3-4 عورتیں ہیں تو آسانی ہوگی مدد ہوگی اور جب میت کو کفن میں لپیٹتے ہیں جب خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جسم ظاہر نہ ہو اب جسم کو پورے کفن میں لپیٹ دیں گے اس طریقے سے چہرے سے
اور جو ڈوریوں سے پیر وغیرہ باندھتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ناک میں، منہ میں، کانوں میں روئی وغیرہ ڈالتے ہیں یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر میت کے منہ سے، ناک سے، کان سے کچھ نکل رہا ہے تو صاف کپڑے سے اس کو پونچھ دیں اور 3 ڈوریاں لے کر کفن کے پیروں کے پاس، بیچ میں اور سر کے جانب اس طریقے سے باندھ دے تاکہ تدفین کرتے وقت میت کی کفن نہ کھلے. تو یہ ہو گیا ایک خواتین کی میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.